الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہماری شریعت، ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کوئی طریقہ سلیقہ نہ بتایا گیا ہو۔ شکر کا موقع ہو تو ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، جس کو صلاۃ شکر کہتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو جیسے عید اور بقرعید ہے تو ہمارے لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ہمارے لیے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ شکر ہے، صلاۃ عید ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو ہمارے لیے صلاۃ الحاجت ہے۔ سورج گرہن ہو جائے تو صلاۃ کسوف ہے، چاند گرہن ہو جائے تو صلاۃ خسوف ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا ایک بہت اہم اور انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت پانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی پر رکھی۔ پانی کے ذریعے اللہ پاک وجود عطا کرتا ہے، اور کسی شے کو اگر وجود مل جائے تو اس کی بقا کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، بارش کس طرح ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ سائنسداں حضرات اسے بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں آسمان پر جاتا ہے، بادل وجود میں آتا ہے اور پھر وہ برستا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برستا ہے۔ جیسے ریگستان وغیرہ ہے تو وہاں بارش کم ہوتی ہے، جہاں باغات ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ ہر چیز کی زندگی اللہ پاک نے پانی پر رکھی ہے۔ ماضی میں تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، بڑے بڑے شہر تھے لیکن وہ کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ بسا بسایا شہر کیسے اجڑ گیا، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہاں پانی ختم ہو گیا تو لوگ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ اب پانی ہی نہیں ہے تو آدمی رہے کیسے، بغیر پانی کے گزارا نہیں۔ بارش کے موسم میں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کھیتیاں، باغات پانی کے بغیر کیسے پھل پھول دے سکیں گے، غلہ دے سکیں گے۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ یہ صورتحال جس سے آج ہم دوچار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے،
دیہات سے کسی دور دراز جگہ سے کوئی دیہاتی آیا، اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے، خشک سالی ہے، گزارے کے لیے پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ درخواست کی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، دعا فرمائی۔ آپ کے دعا کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، تیز دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، اور آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی ہے، پہاڑ تو ہیں بہت زیادہ، ایک پہاڑی ہے، اس کا نام سیلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے بادل کا ایک ٹکڑا نکل کر کے آیا، مدینے کے آسمان پر آ کر کے وہ پھیلنا شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم بھی نہیں فرمایا تھا، بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اور جمعہ کی نماز ہو گئی، لوگ باہر نکلے، جمعہ کا دن گزرا، سنیچر کا دن گزرا، بارش ہوتی رہی۔ دوسرے شہروں سے، دور دراز علاقوں سے لوگ جو مسافر تھے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے بھی پوچھا کہ بارش، تو کہنے لگے کہ ہاں بارش ہی میں ہم لوگ آئے۔ دور دراز علاقوں تک بارش ہوتی رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ سے بارش شروع ہوئی، جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اور جب حضور دوسرے جمعہ کو خطبے کے لیے منبر پر تھے تو وہی شخص جس نے پہلے دعا کی درخواست کی تھی، وہی یا کوئی اور شخص، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بارش اتنی ہو گئی کہ مکانات گرنے لگ گئے، مکانات گرنے لگ گئے، جانور ڈوبنے لگ گئے، فصلیں تباہ و برباد ہونے لگی، پانی بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ، کہ اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے ارد گرد بارش ہو، پہاڑوں پر، جنگلات میں، وادیوں میں بارش ہو۔ حضور نے دعا کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے آسمان پر انگلی ایسے اٹھا کر کے آپ نے ہوا لینا، ارد گرد بارش ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو آسمان تھا وہ کھل گیا، چاروں طرف گھرا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور مدینے کی صورتحال ایسی تھی جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے۔ مدینہ، بارش چاروں طرف ہو رہی تھی، مدینے میں نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالات پیش آئے تھے۔ عام طور پر بارش نہ ہونے کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پوری مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عام طور پر یہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے نام پر مال لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، غربا، مساکین، بیوہ، یتیموں کو مال دیتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار کا پورا حساب و کتاب نہیں کرتے۔ کم لوگ ہیں جو پورا حساب کر کے اور پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ورنہ آدمی اندازہ کر لیتا ہے اور اندازے سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مکمل نہیں نکالی جاتی، پوری زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگ زکوٰۃ میں فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے جو زکوٰۃ فرض تھی اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تھوڑے، زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اپنے پورے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے اللہ پاک بارش روک لیتے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ظلم و جور بڑھ جاتا ہے، ناانصافی
اور انیائے بڑھ جاتا ہے تو بھی اللہ پاک آسمان سے آزمائشیں نازل کرتا ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو پورے ملک میں، پورے دیش میں ظلم و جور کا دورہ ہے۔ انسانی خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول ہے، اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ایک شخص کو 10 20 25 لوگ مل کر کے مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ شخص مر جاتا ہے۔ موب لنچنگ کے نام پر، لو جہاد کے نام پر زبردستی جھوٹے الزامات لگا کر کے اس طرح ایک طبقے کو، مخصوص طبقے کو، اس سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بوڑھوں کو تہے تیگ کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے کپڑے اتار کر کے، ان کو برہنہ کر کے چوک چوراہوں پر، گلیوں اور سڑکوں پر چلایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ یہ بھید بھاؤ تو ہم نے اپنے درمیان بنا رکھا ہے۔ ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں تو سب سے اچھے ہیں، ہم برہمن ہیں تو سب سے اچھے ہیں۔ یہ تو ہماری طرف سے تقسیم ہے، ورنہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارے آقا نے فرمایا الناس کلہم سواسیہ، کہ تمام لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ اس کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو اس کے احکامات کو مان کر کے زندگی گزارتا ہو، اس کی نافرمانیوں سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہو، وہ اس کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان۔ یہ تقسیم تو ہم نے اپنے طور پر کر لی۔ آج اسی کی بنیاد پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کرتا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کا بھی اقتدار اور حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں، کفر کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں، لیکن انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر جب ظلم و زیادتی کی جانے لگتی ہے تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اقتدار سے بے دخل کر دیتا ہے، اقتدار ان سے چھین لیتا ہے۔ تاریخ پڑھ کر کے ظلم و بربریت کرنے والے لوگ سبق حاصل کریں۔ کسی کا بھی اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کسی کا بھی اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن جب ظلم و بربریت، جبر اور زبردستی کی جانے لگتی ہے تو ایسے لوگوں سے اقتدار جلدی چھن جاتا ہے۔ حکمراں تاریخ پڑھیں، برسر اقتدار لوگ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کل آپ نہیں تھے آج ہیں، ایک دن آئے گا آپ نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دیش میں مختلف علاقوں میں آپ دیکھ لو، لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور حد ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کو بھی ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ دیش کی یہ تاریخ ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو آسمان سے آزمائشیں آتی ہیں، اور اقتدار میں رہنے والے ایسا بے بسی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بنائی بنتی نہیں ہے، کوئی تدبیر کام نہیں آتی، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر لوگ مجبور ہو جاتے۔ ایک پہلو تو یہ۔ دوسرا پہلو، ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم اہل ایمان جب اللہ کی نافرمانی پر آ جاتے ہیں
تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری شریعت نے تفصیل سے بتایا۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ و استغفار کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ جب یہ فیصلہ ہم لیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے پھر ہمارے حق میں فیصلے تبدیل ہوں گے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور زیادہ تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے بارش کا نظام اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ وہ چاہے گا تو بارش ہوگی، نہیں چاہے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ آسمان پر بادل ہیں، بارش کے اسباب موجود ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ حکومتیں چاہیں کہ بارش ہو جائے تو بارش نہیں ہوتی، بارش تو اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے گا تو پانی برسائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں برسائے گا، کوئی اس کا کیا بنا اور کیا بگاڑ لے گا، اسی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے حالات بدل کر کے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر کے، ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب حالات آئیں، آزمائش آئے، مصیبت اور پریشانی میں آدمی مبتلا ہو تو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ خوشی ہو تو نماز ہے، نعمتیں ملے تو نماز ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز ہے، اور اسی کے ساتھ نماز سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، نماز ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے، صلاۃ التوبہ ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز استسقاء پڑھی، آپ نے خطبے میں بھی دعا مانگی، آپ نے اس الگ طریقے سے بھی دعا مانگی، آپ نے نماز استسقاء پڑھ کر کے دعا کی۔ استسقاء کے معنی بارش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنا۔ آج ہم لوگ بارش کے لیے اس میدان میں آئے، اور ہمیں یقین ہے ہماری مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب تک ہم سے جو نافرمانی ہوتی رہی، ہم سے جو گناہ ہوتے رہے، آج اس میدان میں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اب انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ ہم شرمندہ اور نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کر لیں۔ انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ روزانہ اس کی طرف سے رات کے آخر حصے میں اعلان ہوتا ہے کوئی عافیت مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی عافیت کا طلبگار کہ اسے عافیت عطا کی جائے۔ ہر روز جس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جس نے توبہ کا دروازہ کھول کر کے رکھا ہے، جو چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف، اس کے در کی طرف آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک بار، یعنی کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے آتی ہے، لپک کر کے آتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ منتظر ہے میرا بندہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ 10 سال 20 سال 50 سال کا عادی مجرم بھی اتنا زمانہ اللہ کو ناراض کر کے گزارا، نافرمانی کرتے ہوئے گزارا، لیکن ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے اولاد سے جتنی محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت، اس سے 70 گنا زیادہ ہمدردی اور خیرخواہی رکھتا ہے۔ آزما کے تو دیکھو، تجربہ تو کر کے دیکھو، ایک مرتبہ آدمی سچے دل سے توبہ و استغفار کر لے، آپ دیکھو حالات بدل جائیں گے۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ پہلا کام ہمارا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اگر بدل لیا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ حالات کو بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استسقاء کی نوبت آئی، اور یہ ایک حکمت ہے کہ ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عملی طور پر مکمل کیا گیا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ تو سب سے بہترین زمانہ تھا جب حضور درمیان میں تھے، اور ایسے لوگ تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں جو تمام دنیا انسانیت میں سب سے بہتر تھے، اور جن کو اپنے نبی کی رفاقت، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ساتھ دینے کے لیے چنا گیا تھا۔ اس زمانے میں بارش نہیں ہوئی، سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے دین، ہماری شریعت اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ نے اسے ہر اعتبار سے کامل و مکمل کیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اگر حضور کے زمانے میں نماز نہیں پڑھی گئی ہوتی، آج ہم نماز پڑھتے تو لوگ بولتے نیا طریقہ ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کر دیا۔ اللہ نے عملی طور پر ہمارے اس دین کو مکمل کیا۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، آپ کے شایان شان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا۔ جو آپ کے شایان شان یا نبی کی نبوت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، آپ کے رہتے ہوئے وہ کام کروایا گیا۔ کسی نے شراب پی، اس کو کوڑے لگائے گئے، کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا، اسے سزا دی گئی، کسی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی نے زنا کیا، اس کو سنسار کیا گیا۔ عملی طور پر اسے مکمل کروایا گیا۔ قبیلے قریش کی ایک خاتون چوری ہو گئی، اتفاق سے اس کا نام فاطمہ تھا۔ قبیلے قریش معزز قبیلہ ہے۔ چوری کا جرم ثابت ہونے کے بعد لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کی کہ اللہ کے رسول، یہ قبیلے قریش کی خاتون ہے اور ایک معزز قبیلہ ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پورے قبیلے کی رسوائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو۔ اور پھر حضور نے وہ تاریخ ساز جملہ فرمایا تھا، واللہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر چوری کی ہوتی، جرم ثابت ہوتا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف۔ کسی کے ساتھ اللہ کے معاملے میں رو رعایت نہیں۔ اپنا آدمی ہو تو 100 گنا معاف، اور اپنا نہ ہو تو معمولی بات کے اوپر مواخذہ اور پکڑیے، انصاف نہیں ہے۔ سماج کے اندر اگر خوبیاں ہیں، الانصاف من نفسک، سب سے پہلے اپنی ذات سے انصاف کو شروع کرنا چاہیے۔ آج اس موقع پر ہم لوگ توبہ و استغفار کے لیے آئے۔ ہم اپنے حالات کو بدلے، حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ پورے دیش میں حالات بدل جائیں۔ بارش ہی نہیں، آج جو حالات ہم پر ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہے، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، معاشی طور پر ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو حالات ہیں، یہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ کسی دوسرے کو دوش مت دو۔ حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے اعمال زمین سے آسمان پر جیسے جائیں گے، آسمان سے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوں گے۔ ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ گھر میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے، نا انصافی کرتے،
ایک عام سی بات ہے. گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کماتا ہے، وہ بیٹا اس کے بیوی بچے عیش کرتے ہیں، باقی 3 بیٹوں کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں دیکھ لو، آزو بازو میں دیکھ لو، آپ کو دکھے گا. یہ ناانصافی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو ہم بہو بنا کر کے لاتے ہیں، ہمارا انتخاب ہوتا ہے، شہر بھر گھوم کر کے چن کر کے پسند کر کے لاتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد حالات ایسے ہیں اس بہو کو ہم اپنا دشمن سمجھتے. اگر اپنی بیٹی ہے اور داماد بیٹی کے ساتھ کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں داماد بہت اچھا ہے، اور بیٹا گھر میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کھائے تو گھر کے بڑوں لوگ کہتے ہیں جورو کا غلام ہو گیا. یہ سمجھنے کے لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد اگر اس کو ٹہلانے گھمانے کے لیے نکلتا ہے تو داماد کی تعریف ہوتی ہے، اور اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کے گھر سے نکلے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے انصاف شروع کیجیے. آپ دیکھیے حالات کس طرح بدلے گے. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی. آج ہم لوگ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ پاک ہمارے حالات کو بدل دے گا. اور یہ قرآن کریم میں کہا گیا، میں نے آیت پڑھ کر کے سنائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ جو حالات ہیں اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ ہم اپنے اعمال، اپنے حالات کو بدلیں. ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، ہمارے حالات بدل لیں گے، ہمارے اعمال ہم درست کر لیں گے، اللہ پاک کی رحمت تو ہے برسنے کے لیے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. آپ تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ کر کے آپ سادگی کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. بارش بھی ہوگی اور پورے دیش کے حالات بھی بدلیں گے. ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ دیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہماری توبہ، ہمارے استغفار کو اللہ قبول فرما لے. ہم سچے دل سے توبہ کریں، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. صفحے درست کریں.